بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم کے طلباء کو السلام علیکم۔ آج ہم اردو قواعد و انشاء میں صفحہ نمبر 9 پر جو موضوع دیا گیا ہے وہ جملے کی اقسام ہے۔ جملے کی اقسام یہاں پر دیکھیے لکھی ہوئی ہے کہ جملے کی 3 اقسام ہیں: مثبت جملے، نمبر 2 منفی جملے اور نمبر 3 سوالیہ جملے۔ مثبت جملے ایسے جملے جن میں کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو مثبت جملے کہلاتے ہیں۔ مثلاً نمبر 1 لڑکی کھانا کھاتی ہے، نمبر 2 احمد کھیلتا ہے اور نمبر 3 گھاس ہری بھری ہے۔ ان سب جملوں میں آپ دیکھیے گا کہ کوئی نہ کوئی کام کا کرنا ظاہر ہو رہا ہے، جیسے لڑکی نے کھانا کھایا، یہاں احمد نے کھیل کھیلا اور نمبر 3 گھاس جو ہے وہ ہری بھری نظر آ رہی ہے۔ یہ سب جملے اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ مثبت جملے ہیں۔ نمبر 2 منفی جملے ایسے جملے جن میں کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہو، یعنی نہ اور نہیں کا استعمال ہو، منفی جملے کہلاتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 لڑکی کھانا نہیں کھاتی ہے، نہیں سے ظاہر ہو رہا ہے، انکار سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جملہ منفی ہے۔ نمبر 2 احمد کھیلتا نہیں ہے، یہاں بھی نہیں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جملہ منفی ہے کیونکہ کام کا انکار ہے اس میں۔ نمبر 3 گھاس ہری بھری نہیں ہے، یہاں نہیں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جملہ منفی جملہ ہے۔ سوال نمبر 3 سوالیہ جملے ایسے جملے جن میں سوال پوچھا گیا ہو سوالیہ جملے کہلاتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 کیا لڑکی کھانا کھاتی ہے، کیا سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جملہ سوالیہ ہے کیونکہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ پھر ایسے جملوں کے آخر میں ہم سوالیہ نشان بھی لگاتے ہیں۔ نمبر 2 احمد کہاں کھیلتا ہے، احمد کہاں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے اور سوالیہ جملہ جب ختم ہو تو ابھی میں نے بتایا تھا کہ سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ نمبر 3 گھاس ہری بھری کیوں ہے، کیوں بھی سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ بھی، اور اس کیونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے اس جملے کے آخر میں بھی ہم نے سوالیہ نشان لگایا ہے۔ جملوں کو سوالیہ بنانے کے لیے کیا، کیوں، کیسے، کہاں الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور سوالیہ جملے کے آخر میں سوالیہ علامت یعنی جو علامت ظاہر ہو رہی ہے یہ سوالیہ علامت کہلاتی ہے، لگائی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 10 پر دیکھیے سرگرمی نمبر 1 دیے گئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے درج جملوں کو سوالیہ جملوں میں تبدیل کیجیے۔ یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم سوالیہ جملے بنائیں گے۔ کیا، کب، کیوں، کہاں، کون، یہ جو الفاظ ہیں ابھی ہم ان کا استعمال سیکھیں گے۔ یہ ایک مثبت جملہ ہے۔ نمبر 1 حامد اسکول جا رہا ہے، حامد کہاں جا رہا ہے، لفظ کہاں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے اور اس کو سوالیہ علامت سے ظاہر کیا گیا ہے۔ نمبر 2 عالیہ اردو کی کتاب پڑھ رہی ہے، عالیہ کون سی کتاب پڑھ رہی ہے۔ اس مثبت جملے کو ہم نے سوالیہ جملہ بنانے کے لیے لفظ کون کا استعمال کیا ہے اور آخر میں سوالیہ نشان بھی لگایا ہے۔ نمبر 3 باجی چاول پکا رہی ہیں، یہ بھی ایک مثبت جملہ ہے۔ یہ سارے جملے مثبت ہیں، ہم نے ان کو سوالیہ جملہ میں تبدیل کرنا ہے۔ باجی کیا پکا رہی ہے، لفظ کیا جو ہے سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور آخر میں ہم نے سوالیہ علامت بھی لگائی ہے۔ نمبر 4 عثمان صبح سے پڑھ رہا ہے، عثمان کب سے پڑھ رہا ہے، لفظ کب اور اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک سوال ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے اور آخر میں سوالیہ علامت بھی لگائی گئی ہے۔ نمبر 5 دروازے پر فقیر تھا، دروازے پر کون تھا، جب ہم نے اس کو سوالیہ بنایا تو ہم نے لفظ کون سے ظاہر کیا ہے کہ یہ سوال بن جائے، سوال بنایا ہے اور آخر میں سوالیہ علامت بھی لگائی ہے۔ سرگرمی نمبر 2 دیکھیے درج ذیل مثبت جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کیجیے۔ نمبر 1 یعنی کہ جو سادہ جملے ہیں ان کو ہم نے انکار میں بدلنا ہے۔ ڈاکٹر مریض کا علاج کرتے ہیں، ڈاکٹر مریض کا علاج نہیں کرتے، نہیں سے یعنی کہ نہیں کا لفظ لگا کر ہم نے اس مثبت جملے کو منفی جملے میں تبدیل کر دیا ہے۔ نمبر 2 وہ ایک ذہین اور محنتی طالب علم تھا،
اس کا منفی ہوگا وہ ایک ذہین اور محنتی طالب علم نہیں تھا۔ نمبر 3، احمد 5 بجے کراچی پہنچ گیا۔ اس کا منفی جملہ ہوگا احمد 5 بجے کراچی نہیں پہنچا۔ نمبر 4، فہد لاہور میں رہتا ہے۔ فہد لاہور میں نہیں رہتا۔ نمبر 5، بڑھئی لکڑی کی چیزیں بناتا ہے۔ بڑھئی لکڑی کی چیزیں نہیں بناتا، تو یہ منفی جملہ بنا دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 11 پہ دیکھیے سرگرمی نمبر 3، دیے گئے جملوں کو مثبت جملوں میں تبدیل کیجیے۔ یعنی کہ جو مثبت جملے، یہ جو جملے دیے گئے ہیں سوالیہ ہیں، ان کو ہم نے اب مثبت جملوں میں تبدیل کرنا ہے۔ نمبر 1، کون شور کر رہا ہے؟ لڑکا شور کر رہا ہے۔ نمبر 2، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا مثبت جملہ ہوگا آپ جا رہے ہیں۔ نمبر 3، یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ گھر میرا ہے۔ اب یہ میں پھر دوسرا آپ کو جملہ سمجھا رہی ہوں کہ اگر کہاں کا لکھا ہوا ہے تو آپ کوئی چاہیں تو شہر کا نام بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کراچی جا رہے ہیں یا آپ لاہور جا رہے ہیں، اس طریقے سے بھی کر کے لکھ سکتے ہیں۔ بس ہمیں جو ہے مثبت جملہ بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ نمبر 3 بھی آپ کو سمجھا دیا ہے۔ نمبر 4، نادیہ کیا کام کرتی ہے؟ نادیہ اسکول کا کام کرتی ہے۔ نمبر 5، یہ درزی کی دکان نہیں ہے، یہ سوالیہ میں انکاریہ میں ہے، تو یہ درزی کی دکان ہے۔ دیکھیں یہ جملے جو ہیں آپ کو سوالیہ میں بھی نظر آ رہے ہیں اور انکاریہ میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ اگر انکاریہ میں ہے کہ یہ گھر میرا نہیں ہے تو بھی ہم یہ لکھ دیں گے کہ یہ گھر میرا ہے، مثبت جملہ بن جائے گا۔ اور اگر یہ انکاریہ میں ہے تو بھی ہم جو ہے انکار کا لفظ جو نہیں ہے وہ ہٹا دیں گے اور یہ جملہ مثبت بن جائے گا۔ سرگرمی نمبر 4 دیکھیے، دی گئی تصویر کی مدد سے مثبت، منفی اور سوالیہ جملے بنائیے۔ مثبت، حامد اور احمد کھیل رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو تصویر نظر آئی ہے، اس تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ آپ خود ہی جو ہے ان کو مثبت بھی بنا دیں گے، انہیں کو آپ جو ہے منفی بنا دیں گے اور اس کو سوالیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ بس آپ کو تصویر دیکھتے ہوئے یہ جملے بنانے ہیں۔ منفی جملہ ہے رضوان جھولے پر نہیں بیٹھا۔ سوالیہ، کیا ان کے سامنے کتا بیٹھا ہے؟ پھر دوسری تصویر میں دیکھیے کہ مثبت جملہ ہے رافعہ تالاب میں کھیل رہی ہے۔ منفی جملہ ہے آمنہ تالاب میں نہیں تیر رہی۔ سوالیہ، کیا رافعہ اور آمنہ تالاب میں کھیل رہی ہیں؟ اور آخر میں ہم اس کے سوال کے آخر میں سوالیہ نشان بھی لگائیں گے۔ یہ جو آخری حصہ ہے، اس تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہاں پر مثبت، منفی اور سوالیہ جملے بنانے ہیں۔ یعنی ایک سادہ جملہ بنانا ہے تصویر کو دیکھتے ہوئے، ایک آپ نے انکاریہ میں بنانا ہے اور ایک جملہ آپ نے سوالیہ میں بنانا ہے اور آخر میں سوالیہ نشان بھی لگانا ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔